الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. حامیم تنزیل الکتابی نازل ہونا اس کتاب کا اللہ تعالی کی طرف سے ہے جو بہت غالب حکمت والا ہے. ما خلقنا السماوات والارض نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو وما اور جو کچھ بینہما ان دونوں کے درمیان میں ہے الا مگر بالحق حق کے ساتھ واجل مسمی اور مقررہ مدت کے لیے. والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا اما ان چیزوں کا جن سے انذروا وہ ڈرائے گے معرضون منہ موڑنے والے ہیں. قل کہہ دیجئے ارأیتم بتاؤ تو تم ما جن کو تدعون پکارتے ہو تم من دون اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ارونی دکھاؤ مجھ کو ماذا کس چیز کو خلقو انہوں نے پیدا کیا ہے من الارض زمین میں سے ام یا لہم ان کے لیے ہے شرکن حصہ داری فی السماواتی آسمانوں میں. ایتونی لے آؤ میرے پاس بکتاب من قبل ھذا اس کتاب سے پہلے کوئی لکھی ہوئی چیز او اثارۃ من علم یا نقل ہوتا ہوا کوئی علم ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. ومن اضل ممن یدعو ومن اضل اور کون اس سے بڑا گمراہ ہو سکتا ہے جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ من لا یستجیب لہو ان کو جو نہیں جواب دے سکتے ان کو الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک. وہم اور وہ ان دعائہم ان کی پکار سے غافلون غافل ہیں. اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ الاحقاف. مکہ مکرمہ کے آخری دور میں اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا ہے. آیاتها اس کی آیتیں 35 ہیں، 4 رکوع ہیں اس کے اندر.
اسلام کے 3 بنیادی عقائد کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے، توحید کا، رسالت کا اور آخرت کا۔ احقاف یہ جمع ہے حقفن کی۔ حقفن کہتے ہیں ریت کے بل کھاتے ہوئے تودے ٹیلے کو۔ یمن کے اندر ایک آبادی تھی اور اس آبادی کی جو زمین تھی وہ ریت کے ٹیلوں اور ریت کے تودوں والی تھی۔ وہاں قوم عاد بستی تھی۔ قوم عاد کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت توحید کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو آگے جا کر اس قوم کا تذکرہ آئے گا اس سورہ مبارکہ میں، تو اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام ہے سورۃ الاحقاف۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم اللہ تبارک و تعالی ہی کو ہے، لہذا اس کی تحقیق کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ توحید کے لیے، رسالت کے لیے، آخرت کے لیے قرآن حکیم دلیل ہے، لہذا پہلے اللہ کی وحدانیت کے لیے جو دلیل دی جائے گی وہ قرآن حکیم سے دی جائے گی۔ تو قرآن حکیم کے متعلق فرمایا کہ قرآن حکیم کا نازل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ ذات پاک جو ساری کائنات پر غالب بھی ہے اور حکمت والی بھی ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے اس سب کو نہیں پیدا کیا الا بالحق، مگر ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ لفظ حق کا ترجمہ کیا ہے؟ مراد اس سے کیا ہے؟ ایک مقصد ہے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے کا۔ زمین و آسمان کے درمیان میں جو چیزیں ہیں ان سب کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ انسان کی آزمائش کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک درکار اند، اس سارے نظام کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو پھر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو اتنا وسیع تر نظام رب العالمین نے تخلیق کیا ہے، یاد رکھیں یہ بے مقصد نہیں ہے ان ساری چیزوں کا قیامت میں اللہ کے حضور جواب دینا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سارا نظام بنایا ہے وہ اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہے۔ جس طرح انسان کی اللہ کے ہاں ایک مدت متعین ہے، 60 سال اس کو جینا ہے، 65 سال اس کو جینا ہے، 55 30 کتنا، اسی طرح اس کائنات کی بھی ایک مدت اللہ کے علم کے اندر متعین ہے۔ اس مدت کے پورا ہونے کے بعد یہ زمین زمین نہیں رہے گی، یہ آسمان آسمان نہیں رہے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ آسمان بدل دیا جائے گا، یہ زمین بدل دی جائے گی۔ تو ایک تو یہ انسان کی آزمائش کے لیے سارا کچھ بنایا ہے، دوسرے ہمیشہ ہمیش نہیں بلکہ ایک مدت تک۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور وہ لوگ کہ جو انکار کرتے ہیں ان چیزوں کا جن سے ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ مثلا کس چیز سے ڈرایا جاتا ہے؟ کہ بھئی آخرت واقع ہوگی، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، میدان حشر میں حاضر کیا جائے گا، جنت یا جہنم کے اندر تمہارا آخری ٹھکانہ بنے گا۔ فرمایا وہ لوگ جو ان چیزوں کا جن سے ان کو ڈرایا جاتا ہے اس کا انکار کرتے ہیں، تو ان سے سوال کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، کبھی اپنی بات کو اگلے کو منانے کے لیے ادھر سے دلائل دیے جاتے ہیں، اور کبھی سامنے والے سے اقرار کروایا جاتا ہے کہ تم بتاؤ کیا ایسا ہے؟ تو وہی انداز قرآن حکیم نے یہاں اختیار کیا، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ارأیتم یہ لفظ اکثر جگہ قرآن حکیم میں آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ تم بتاؤ ہمیں، ارأیتم تم بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو،
جن کے تم نذرانے دیتے ہو، جن پر تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، ما ارونی، دوبارہ کہا دکھاؤ مجھ کو، ماذا خلقوا من الارض، کوئی زمین کا حصہ انہوں نے پیدا کیا ہے؟ عبادت تم ان کی کرتے ہو، تم انہیں پکارتے ہو، تم ان کے لیے منتیں مانتے ہو، ماذا خلقوا من الارض، تم ہی بتاؤ جو تم ان کی پرستش کرتے ہو کہ تمہارے ان معبودان نے باطلہ نے زمین کا کوئی ٹکڑا پیدا کیا ہے؟ بظاہر ہے یہ کہیں گے کہ نہیں، ٹکڑا زمین کا تو کوئی نہیں پیدا کیا۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کی کوئی ساجھیداری ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ مل کر انہوں نے کوئی آسمان کا حصہ بنایا ہو؟ پھر فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس قرآن حکیم سے پہلے بھی تو کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں، وہ کوئی کتاب ہمیں دکھا دو جس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک تھا، اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی چیز پیدا کی ہے لہذا اس کی عبادت کی جائے، اس کو پکارا جائے۔ او اثارۃ من علم، بعض اوقات کوئی چیز کتابوں میں تو نہیں ہوتی لیکن نسل در نسل وہ منقول ہوتی آتی ہے، نقل ہوتی آتی ہے، وہ بھی بعض اوقات دلیل ہوتی ہے۔ تو ایسی کوئی دلیل تم دکھا دو کہ کوئی روایت چلی آئی ہو کہ پرانے لوگ کہتے ہوں کہ بھئی اولیاء جو پرانے اللہ کے نیک بندے تھے، انبیاء کرام تھے، زبانی طور پر نسل در نسل کوئی ایسی روایت آتی ہو جس میں لکھا ہو کہ یہ پرانے جتنے لوگ ہیں ان میں یہ مشہور تھا کہ انہوں نے زمین یا آسمان کو بنایا۔ تو کتابوں کے اندر بھی کوئی نہیں، زبانی کوئی روایت بھی نہیں چلتی، یا عقلاً بتا دو کہ عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی بندے نے یا کسی مورتی نے یا کسی فرشتے نے یا کسی جن نے زمین کا کوئی حصہ بنایا ہو یا آسمان کا کوئی حصہ بنایا ہو۔ فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی نقلی دلیل دو، کوئی عقلی دلیل دو، کوئی مسلسل چلی آنے والی روایت کا ہی ثبوت دے دو۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، ان سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارے؟ بے پیدا زمین و آسمان کو واحد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، مجھے آپ کو وجود واحد رب العالمین نے عطا فرمایا، پھر اس کو چھوڑ کر جو اوروں کو پکارتے ہیں ان سے بڑا کوئی گمراہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اصل الاصول، نیکیوں کی ماں، سب سے بڑی نیکی کائنات کے اندر توحید ہے، اور سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی ذہنی نظریاتی گندگی اور غلاظت وہ شرک۔ پیدا کوئی کرے، کھانے کو کوئی دے، پہننے کو کوئی دے، اور پکارے اوروں کو، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کون ان سے بڑھ کر گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے چھوڑ کر ان کو پکار دیں؟ کن کو پکار دیں؟ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ، جو جواب دے ہی نہیں سکتے، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک پکارتے رہو تم، لیکن وہ تو ایسے ہیں جن کو تم پکار رہے ہو، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ کوئی بیوقوف ایسے ہیں جو ہمیں پکار رہے ہیں۔ اس کا تفصیلی انشاءاللہ جو کردار کل بیان کریں گے کہ جن کو پکارتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کو کیا جواب دیں گے۔